قبول ہو سکے گی۔ بہن فرماتی ہیں کہ کیا بزرگان دین کے وسیلے سے دعا مانگنا شرعاً درست ہے؟ تو جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اس وقت کسی متبرک چیز کا ذکر کر دینے سے رحمت نازل ہوتی ہیں، برکت نازل ہوتی ہے اور دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لہٰذا اور ہمارے اکابرین سے ثابت ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ضعفاء کے وسیلے سے، مساکین کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے، آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، جو قبولیت کے درجے تک پہنچی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور میں اصول آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کسی چیز کی ممانعت یہ درکار ہوتی ہے، کسی چیز کے جواز کے لیے دلیل درکار نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی وسیلہ قائم کرنا بزرگوں کا، دعا میں وسیلہ دینا جائز ہے، تو اس سے نہیں کہا جائے گا کہ آپ دلیل دیں، بلکہ جو کہے گا ناجائز ہے اس پر دلیل درکار ہوگی۔ اس کی دلیل یہ ہے، میں اس کی بھی اس اصول کی دلیل عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز سے نفع اٹھانا جائز، تو کسی چیز کے جواز کے لیے دلیل تو خود یہ آیت کریم۔ حدیث کی عوام، بلکہ دیوبند کی جو عوام الناس ہے نا، بالکل سادی عوام، وہ تو سمجھ لیں، وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی بت پرستوں میں ان میں کیا فرق ہے، وہ بتوں کا وسیلہ کرتے تھے، یہ اولیاء کا کرتے ہیں۔ آپ جو ہے آپ بیچ میں درمیان میں ایک عجیب سچویشن پیدا کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی مانتے بھی ہیں لیکن مطلب کچھ کا انکار بھی کرتے ہیں، یا تو بندہ شیعہ یا بریلوی ٹائپ ہو جائے۔ وسیلے پہ میرا مسئلہ نمبر 43 ہے میرے بھائی، ڈیٹیل میں نے ایک ایک چیز ثابت کی ہے۔ 6 وسیلے ہیں جو مشہور ہیں، 5 ثابت ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے اسماء کا وسیلہ، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو۔ دوسرا وسیلہ ہے کوئی شخص اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ جس طرح کہا گیا، نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو۔ المدد یا نماز، المدد یا صبر نہیں ہے، یہ سارے دھوکے مفتی اکمل صاحب نے ختم کر چھڑے نے کہ جی آپ نماز اور مدد چاہو، کس کی مدد چاہو؟ آگے ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد چاہنی ہے، اللہ صبر کرنے والے ساتھ ہے۔ تیسرا وسیلہ ہے، یہ تو نیک اعمال کا ہو گیا، اس میں وہ بخاری مسلم حدیث ہے 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے۔ تیسرا وسیلہ ہے جنت میں ایک مقام ہے الوسیلہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری مسلم حدیث ہے، جو اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کرے گا، اذان کا جواب دے، درود شریف پڑھے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہ مقام وسیلہ ہے۔ چوتھا وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ، بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ کے کرتا مبارک کا دھون صحابہ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے، بال مبارک کا دھون، میں نے ساری حدیثیں بخاری مسلم سے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ 4 وسیلے ہو گئے۔ 5واں وسیلہ ہے جو بندہ زندہ ہے، آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اسے جا کے دعا کروا لیں، جیسے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے، اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے، سیدنا عمر کہتے ہیں، ہم ان کے ذریعے تیری طرف توسل اختیار کرتے تھے، ہم نبی کے چچا کو اب لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے پھر وہ بارش نازل ہوگی۔ تو جو شخص آپ کے سامنے موجود ہے، نہیں لیکن وہ پھر ایک اعتراض کرتے ہیں نا، کیونکہ اہل حدیث میں تو اس میں چڑھائی کر دیتے ہیں نا، مطلب مشرکی کہہ دیتے ہیں نا عوام، تو وہ کہتے ہیں جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہر سے زیادہ اللہ قریب نہیں تھا، کیا چیز حضرت عباس کا وسیلہ دینے کی ضرورت نہیں تھی، ڈائریکٹ اللہ سے مانگ لیتے۔ وسیلہ جو وہ وسیلہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب بارش نہیں ہوتی تھی صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دعا کرواتے تھے۔ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے نا۔ عمر خود زیادہ نیک تھے نا ان سے؟ نہیں، وہ زیادہ نیک ضرور تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھی، ٹھیک ہے، اور جو افضل ہے اس کا غیر افضل سے دعا کروانا درست ہے۔ صحیح مسلم میں 3-4 حدیثیں ہیں ویسے کرنی کے بارے میں، حضرت عمر کو حضور نے کہا تھا جب ملے تو اس سے دعا کروانا، تو کیا ویسے کرنی زیادہ افضل ہو جائیں گے؟ یہ تو نبی علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کوئی افضل شخص یہ نہ سمجھے کہ وہ دوسرے سے دعا نہیں کروا سکتا، کروا سکتے، دعا کی قبولیت کا ذریعہ۔ پھر یہ کہ حضرت عمر جو ہیں، اب وہ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میرے سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی سے دعا ہی نہ کراؤں، اتنا تو متکبر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر تو اپنے سے تو افضل ہی سمجھتے تھے حضرت عباس کو، یہ تو ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر افضل ہے، حضرت عمر کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ میں ان سے افضل ہوں۔ نہیں، اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے میں کیا رہتا؟ ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی عرض نہیں ہے، لیکن وسیلے سے توسل سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے دعا میں وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے، نیک آدمی سے دعا کروائیں، ظاہر ہے
اس کی دعا قبول ہوگی. نیک آدمی ہو لیکن وہ جو اپنی پرستش کروا رہا ہے, جو آپ سے نذرانے بٹور رہا ہے, نہ آپ کی عزت کا لحاظ کر رہا ہے, نہ آپ کے مال کا لحاظ کر رہا ہے, جب موقع ملتا ہے بچیاں بھی بکا کے لے جاتا ہے مریدوں کی اور وہ مال بھی بٹور کے لے جاتا ہے, اس کی بات نہیں ہو رہی, اللہ کے نیک بندوں کی بات ہو رہی ہے.